تو تشریف لا رہے ہیں آپ کے ساتھی میرے دوست محترم خالد دانش صاحب فرام کراچی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویسے تو صدیقی صاحب کی گفتگو کے بعد، ان کی نظامت کے بعد جو ہے وہ کسی اور کے بولنے کی گنجائش بچتی نہیں. اس بات پر بھی کلیپ ہونی چاہیے جو انہوں نے نظامت کی ہے. تو فہیم بھائی کے لیے انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ فہیم بھائی کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، اور ان کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں. تو فارسی کا ایک جملہ مکمل ہے فہیم عالم کے لیے. فارسی کے کسی دانشور نے کہا تھا کہ چوں تو کسے راہ نہ دیدم، تجھ سا دوسرا نہیں دیکھا. تو اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں. اب ہم بات کریں گے بچوں کی دنیا کے حوالے سے. چونکہ میں مدیر ہوں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں کو سب سے پہلے یہ سمجھائیں کہ علم نافع کے حصول کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کسی جہاد کے لیے نکلا ہے. اور یہ علم کا سیکھنا بھی ایک جہاد ہے، لیکن علم نافع کے لیے یہ کہا گیا. ہمارے پاس جو کہانیاں آتی ہیں وہ زیادہ تر اس میں جو پہلو ہوتے ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں تقریباً، اور ہم ایسی کسی کہانی کو جگہ بھی نہیں دیتے جس میں تفرقہ ہو یا جس میں مشکلات پیدا ہو جائیں پڑھنے والوں کے لیے. تو ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں. آپ اس محفل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی مثال پھولوں جیسی ہے. میں تو ہمیشہ ادب اطفال کے جو لکھنے والے ہیں، یہ جو پڑھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کو میں کہا کرتا ہوں کہ ہر گلے را رنگ بوئے دیگرست. آپ سب کے لکھنے کا انداز، بولنے کا انداز خوشبو کی طرح ہے، اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے اور آپ سب کی الگ الگ خوشبو ہے. کہانی بھیجیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، آپ کی کہانی دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اسے شائع کرنے کے لیے. لیکن ایک بنیادی بات میں لازمی کرنا چاہوں گا، بلکہ ایک نہیں دو باتیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان کی تقلید کریں، مگر آپ کے لکھے ہوئے میں ان کا اثر نظر نہیں آنا چاہیے. آپ کا اسلوب آپ کی پہچان ہے. آپ پڑھیں، مطالعہ بڑھائیں، لیکن کسی کی نقالی نہ کریں، جسے عام زبان میں ہم سرکہ کہتے ہیں. کسی کا اسلوب بھی استعمال کرنا میرے نزدیک وہ بھی سرکہ ہے. دوسری اہم بات، ہم زیادہ تر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہانی لکھتے ہیں انہیں کہانی بولنا نہیں آتی. ہم چونکہ مدارس کے لوگ ہیں، ہمارے نزدیک مخرج کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ہمیں لفظ کا مخرج پتہ ہونا چاہیے کہ کاف اور قاف کی آواز میں کیا فرق ہے. ہمیں اعراب کا، لکھنے والے کو کم از کم اعراب کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس لفظ کو میں لکھ رہا ہوں وہ مسمار ہے یا مسمار ہے. تو یہ تھوڑی سی تربیت لکھنے والا لازمی اپنی کرے اور کسی استاد کے پاس بیٹھے اور تربیت حاصل کرے. اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کی کہانیوں کے منتظر ہیں، آپ آئیں. فہیم عالم نے تو سب کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بڑا آدمی ہے. جو ہمارے رسائل ہیں بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، جگنو، ان میں بہت تسلی کے ساتھ ہم کہانیاں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد شائع کرتے ہیں. ہم آپ کی کہانیوں کے منتظر ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. السلام علیکم.